بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں کہ ایک مولوی صاحب جنہوں نے جمعہ پڑھا رہے ہیں یا کوئی بیان کر رہے ہیں، درمیان میں فتنہ پیدا کرنے والوں نے فتنہ برپا کیے۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس مسجد کے اندر اور اس مسجد سے نکل گئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ یہ کہہ رہے کہ یا اللہ کی بات کرو، دنیا کی بات نہ کرو۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام صاحب نے کوئی سیاست کی بات کی اور ظاہر علماء حق کا ساتھ دیا ہوگا۔ اس پر کچھ لوگ جن کے اندر فتنہ راسخ ہو چکا ہے، ان کو یہ برداشت نہ ہوا اور کہہ رہے اللہ کی بات کرو، دنیا کی بات نہ کرو۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی۔ جب سیاست کو مسجد سے نکال دیا، جب عدالت کو مسجد سے نکال دیا، جب فیصلوں کو مسجد سے نکال دیا، جب تمام احکامات کو، تمام قوانین کو مسجد سے نکال دیا، تب سے ہمارے تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو باہر نعرے لگاتے ہیں، جو اسلام کا مطالبہ تو علماء سے کرتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر سیاست کی بات کرنے سے منع کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مسائل لوگوں کے مسجد میں حل نہیں کیے؟ کیا سیاست پر بات نہیں ہوئی؟ کیا لوگوں کے فیصلے مسجد میں نہیں ہوئے؟ بڑے افسوس کا مقام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دا اللہ کور دے او دا اللہ کور کے بعد اللہ خبرې کې اللہ کور دے اللہ نا ما کو دا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کامونه ناسب قابل احترام ده وزه دې کې جمعات کې موږ مکوئ عجیب اللہ کو بول کے جمعات کې دا الله خبره پکار ده، د دنیا خبره نه ده پکار۔ نه موبایل له بلاس نه وړي، د الله خبره به کې جمعات کې دا ستا د وجه د فساد جوړ شو، فساد ته جوړې فساد دې جوړ کو فساد مه جوړوه د پسې مونږ نه کوو د الله خبره کوه نه دا جومات کې مونږ په جومات کې د الله خبره پکار په جومات کې شای الله خبره کوه منافق دی، د پسې مونځ نه کېږي، منافق دی۔ منافق دی، مونځ پسې نه کېږي، منافق دی، ہے افسوس مسلمان تیری سوچ پر کہ تو اپنی لیڈر کے لیے اتنا گر گیا کہ تو نے اپنے امام کو رسوا کر دیا، جس کے پیچھے تو نمازیں پڑھتا ہے، جس کے پیچھے تو سجدہ کرتا ہے، جس کی نماز ٹوٹ جائے تو تیری نماز فاسد ہو، جس کے بغیر تیری نماز فاسد ہے، جس کے پیچھے تو کئی نمازیں پڑھ چکا ہے۔ افسوس ہے تیری اس سوچ پر۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، ان کے پاس اب بھی وقت ہے کہ جائے اور امام کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگے امام سے، اور اس کی ویڈیو بھی بنائے اور دنیا کو بتائے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے، ورنہ تمہاری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہے جو تم نے اس امام کے پیچھے پڑھی۔